بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اختر کو اٹھا لے جانے کی سازش کا مکمل واقعہ بیان کرتے ہیں۔ شام کا سلطان نور الدین عادل شاہ متقی اور صاحب اور ادب و ضعیف تھا، اور رات میں وظائف خوب پڑھتا اور تہجد کی نماز میں رات گزارتا تھا۔ سن 557 ہجری میں ایک رات تہجد کے بعد ذرا لیٹا تو حیات النبی حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کی طرف مخاطب ہو کر دو کیری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹا تو آنکھ لگ گئی اور یہی خواب دوبارہ دیکھا۔ پھر اٹھا، وضو کر کے نوافل پڑھ کر لیٹا تو تیسری مرتبہ پھر وہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگا کہ اب نیند حرام ہے۔ فوراً وزیر اعظم کو طلب کیا اور یہ سارا واقعہ اسے سنایا۔ وزیر بہت عقل مند اور نیک آدمی تھا، اس کا نام جمال الدین بتایا گیا ہے۔ فوراً مدینہ منورہ جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ مخصوص خدام کو ساتھ لے کر تیز رواں اونٹوں پر بہت سارا سامان اور مال و متاع لاد کر سلطان اور وزیر دونوں مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ دن رات لگاتار یہ سفر طے کرتے ہوئے 16ویں روز مصر سے مدینہ منورہ پہنچے۔ سلطان نے مدینہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے اور ریاض الجنہ میں 2 رکعت نوافل پڑھے اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ اب کیا کریں۔ وزیر نے اعلان کروا دیا کہ شام کے بادشاہ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش اور مال کی تقسیم ہوگا، اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں تمام اہل مدینہ کو مدعو کیا گیا۔ جو بھی عطیہ لینے آتا بادشاہ اسے گہری نظر سے دیکھتا، لیکن وہ 2 شخص جنہیں خواب میں دیکھا تھا نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ اگر اور بھی کوئی رہ گیا ہو تو اسے بھی فوراً بلایا جائے۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی باقی نہیں رہا، مگر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقات و خیرات اہل مدینہ پر کرتے ہیں، سب سے یکسو رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہیں۔ بادشاہ نے انہیں طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے مغرب کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج سے فراغت پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ بادشاہ نے کہا صحیح بتا دو۔ انہوں نے پہلے کی بات پر اصرار کیا۔ بادشاہ نے ان کی قیام گاہ کا پوچھا، معلوم ہوا کہ روضہ اقدس کے قریب ہے۔ بادشاہ نے انہیں وہیں روکے رہنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیام گاہ پر پہنچا۔ وہاں جا کر بہت سا تجسس کیا، مال و متاع تو بہت سا ملا اور کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ملیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفکر تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں
اور ہر نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے ہیں، روزانہ جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں، ہر روز مسجد قباء جاتے ہیں، کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ یہ سب سن کر تعجب میں پڑ گیا اور ادھر ادھر پھر دیکھتا رہا۔ بالآخر ان کے مسلح کو جو ایک بورے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا دیکھا، اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سرنگ ہے جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے انہیں غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ وہ دونوں نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے بہت سا مال انہیں دیا ہے اور بہت کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ حاجیوں کی صورت بنا کر آئے ہیں تاکہ قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو لے جائیں۔ وہ دونوں رات میں اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اسے چمڑے کی 2 مشکوں میں جو ان کے پاس مغربی شکل کی تھیں بھر کر رات ہی کو جنت البقیع میں ڈال آیا کرتے تھے۔ بادشاہ اس پر اللہ جلال و شان اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدمت کے لیے منتخب کیا، بہت روئے اور ان دونوں کو قتل کرایا اور حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگ یعنی سیسہ جسد پگھلا کر بھر دیا کہ جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔